کہ جب اٹارنی جنرل تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، اس نے ایک دفعہ یہ کوشش کی تھی چیف جسٹس افتخار چودھری کے کوئٹہ بینچ رجسٹری میں، یہ وہاں چلا گیا تھا، اٹارنی جنرل تھا اس وقت. یہ آج اگر سٹنگ گورنمنٹ سپریم کورٹ کا ہی بائیکاٹ کر رہی ہے، یعنی کہ یہ میری نظر میں تو پوری ہائی ٹریزن ہے. یہ اور ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں. ایک وہاں کھڑا ہوا بلاول نے ایک بے وقوفی کا سٹیٹمنٹ پہلے بھی دیا تھا، شاہ جی آپ کو یاد ہوگا، او آئی سی کانفرنس سے پہلے. اس نے کہا تھا جی ہم او آئی سی کانفرنس ہونے نہیں دیں گے، ہم اسمبلی میں آنے نہیں دیں گے. ایک فون کال آئی نا، وہ الف کی طرح سیدھا ہو گیا. میں آج ساری آرا عدلیہ کو کہتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ نے سٹینڈ نہیں لیا، یعنی کہ چیف جسٹس صاحب اور آنریبل ججز، آپ عدالت چلا رہے ہیں، آپ کے فیصلوں کے اوپر فیصلے کے بعد لوگ اس کو اپوز بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، وہ فیصلے کی بات ہوتی ہے. لیکن ایک آن گوئنگ کیس میں اگر سٹنگ گورنمنٹ یہ کہتے کہ جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور سٹنگ گورنمنٹ ہے کس کی؟ یہ جتنے آج کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ باری باری، یہ مولانا فضل الرحمان، ان کا نام عوام نے دیا ہے جو ان کو نام کہتے ہیں، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اومنی گروپ اور یہ ساری چوری کری، یہ سارے ملے ہوئے بلاول والے. مجھے سمجھ نہیں آتا ان کے کیسز پڑے ہوئے، یہ کیسز بھی آپ اٹھائیں. یہ خاقان عباسی، میں چیلنج کر رہا ہوں، میں میری ٹائم منسٹر تھا، یہ خاقان عباسی اور وہ جو افغانستان سے منی لانڈرنگ کرنے والا فائنانس منسٹر مفتاح، یہ دونوں ایل این جی کے سکینڈلز میں اتنے ڈیپ روٹڈ ملوث ہیں. ساری قوم کو پتا ہے، سارے کورٹس کو پتا ہے، سارے اکاؤنٹیبلٹی اداروں کو پتا ہے، ساروں کے پاس بڑی بڑی فائلیں، ان کو سب پتا ہے کہ انہوں نے پیسے کتنے کمائے اور آج تک کما رہے ہیں. یہ کھڑے ہو کے سارے کرمنلز اور احسن اقبال، اور یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے شاہ جی آپ نے سنی نہیں پریس کانفرنس، وہ فضل الرحمان نے جب شروع کی ہے نا، وہ کہتا ہے بینچ بنائی فوج نے، پھر آگے میں آگے پہلا لفظ کہتا فوج کا کیا تعلق ہے بھائی بینچ سے؟ کورٹ چیف جسٹس نے بنائی ہے، اس نے پہلے فوج کا لفظ دیا، پھر بعد میں کہا جی چیف جسٹس نے. اور احسن اقبال نے جب بات شروع کی کہتا ہے اپوزیشن نہیں مانتی. اپوزیشن، یہ دل کی باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں. یہ آج تک ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ حکومت میں آئے کیسے. اچھا جی آخری میں دیکھیں ایک بڑا اچھا میں لکھ کے لایا تھا خاص طور پہ شاہ جی، جو مولا علی کا قول ہے، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتے ہیں نا، اللہ انصاف کے ذریعے ان کو ذلیل کرتا ہے. انہوں نے جتنا ظلم 3 مہینے اور جو بھی دن میں اس قوم کے اوپر کیا ہے، ہر طرح کا فائنینشیل کوئی چیز آپ اٹھا لیں، ہر چیز جو انہوں نے تباہی کی ہے. ہم نے ان سے بڑے نعرے سنے، ہم نے ان کے بڑے مقابلے کیے ایسے لوگوں کی، یہ جو وہاں ٹی وی کے اوپر نظر آ رہے تھے. وہ پہلے کوئی انہی میں سے کوئی کیا لگاتا تھا جاگ پنجابی جاگ، کوئی کہتا ہے سندھو دیش، کوئی ایک جنا پور بنانے. یہ سارا چوروں کا ٹولہ اینٹی پاکستان کٹھا ہو کے آج حکومت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس قوم کی تباہی کر رہا ہے. میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے، دیکھیں اگر آپ کو بھی اگر کوئی نہیں مانے گا، یعنی کہ میرے پہ اگر کیس کیا ہوا ہے جی شاہ جی، میرے پہ 2 کیسز ہوئے ہیں اس کے وہ دہشت گردی کے لگائے ہوئے ہیں جی، بہت بڑا دہشت. میں کل کہہ دوں کہ جی میں عدالت میں نہیں جاتا کیونکہ میں جج کو نہیں مانتا، میں کورٹ کو نہیں مانتا، تو یہ تو ٹریزن ہے. کھلا کھلا انہوں نے بالکل بغاوت کی ہے، گورنمنٹ نے بغاوت کی. سپریم کورٹ کو میں چیلنج درخواست کرتا ہوں، پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی ان کے اوپر. اگر آپ نے آج ایکشن نہیں لیا نا تو پھر یہ اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو میری درخواست ہے ساری عدلیہ سے اسٹرانگ ایکشن ان کے اوپر لینا چاہیے، تاکہ یہ تماشا اس ملک میں کب ختم ہوگا؟ یہ وقت آ گیا ختم ہونے کا. اچھا جی، 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ شاہ صاحب سے اپنے سوال لیں گے. دیکھیے سب سے پہلے تو مڈ 90s سے جب یہ جماعت بنی تحریک انصاف، اس وقت سے عمران خان کہتے آئے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں ایک مافیا ہیں. مافیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے ایک جرم کرتی ہے، جرم کرنے کے بعد جب وہ پکڑ میں آتی ہے تو وہ لوگوں کو خریدتی ہے، اگر وہ کوئی خریدا نہ جائے تو اس کو ڈراتی ہے، ڈرایا نہ جائے تو اس کو رستے سے نکال دیتی ہے، اس کو قتل کر کے کچھ اور کر کے. آپ کے سامنے یہاں پر ججز کی ایسی ٹیپس جو قابل اعتراض ٹیپس تھیں، ان کے ساتھ بھی انہیں بلیک میل کیا گیا. آپ کے سامنے ڈاکٹر رضوان کو، مقصود چپڑاسی کو رستے سے بھی ہٹایا گیا. آپ کے سامنے یہاں پر جسٹس قیوم جیسے ججوں کو خریدا بھی گیا. آپ کے سامنے یہاں پر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور بھی ہوئے. تو آپ نے جو مافیا کے تمام کریکٹرسٹکس ہیں وہ سارے دیکھ لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بیچی جاتی تھی کہ یہ بڑے تجربے کار ہیں، ان کو بہت اچھی اکانومی چلانی آتی ہے، ان کو بہت اچھی گورننس کرنی آتی ہے،
اور یہ سارا ڈھول پیٹ کے ساری ان چیزوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ حکومت میں آئے. 3 مہینے ہو گئے ہیں, اوپر 1 یا 2 ہفتے ہوئے ہیں 3 مہینے سے. اس کے دوران ڈالر کا حالت آپ دیکھ لیں, معیشت جو 6% پہ گرو کر رہی تھی, اسی معیشت کا آج کوئی ایل سی نہیں کھل رہی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, آج لوگوں کے گھروں کے اندر گروسری کے جو سودا سلف انہوں نے لینا ہے اس کے ان کے اوپر کیا حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں, وہ سب آپ کے سامنے, بے روزگاری آپ کے سامنے. تو نااہل اور نکمے تو یہ تھے ہی, کرپٹ اس سے پہلے تھے, پاناما میں ڈکلیئر ہوئے تھے. بے ضمیر جو تھے, ضمیر فروش, وہ ثابت ہو گئے جب انہوں نے لوٹے خریدے. آج آخری چیز رہ گئی تھی, یہ بزدل ہیں, وہ بھی آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب یہ ہار رہے ہیں تو یہ با جماعت رو رہے ہیں. یہ تمام ٹولہ جن کو بہت بڑے مفکر, جن کو بہت بڑے تجربے کار بنا کے بیچا گیا تھا, وہ آج با جماعت وہاں پر کھڑے رو رہے تھے اور صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں کھیلنا, ہم نے ماما پاس جانا ہے. اور جنہوں نے سبق پڑھایا ہوا تھا, اس میں مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرنے کی بات سمجھ آتی تھی, اس میں مجھے بلاول بھٹو کی بات کرنے کی بھی بات سمجھ آتی تھی, اس میں مجھے احسن اقبال کی بات کرنے کی بھی سمجھ آتی تھی. لیکن اس میں بیچارے اسلم بطانی صاحب, ان کے پاس 1 سیٹ ہے, پنجاب میں وہ پولیٹکس نہیں کرتی ان کی پارٹی, کوئی سیٹ نہیں ہے. ان کو بھی کسی نے سبق پڑھا کے بھیجا ہوا تھا کہ آپ نے ضرور بولنا ہے. اس کے پیچھے ایک اور شخص کو سبق پڑھا کے ایک اور. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ بیچارے با جماعت سارے سبق پڑھ کے بول رہے تھے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. اب جب انہوں نے بالکل اعتماد کا انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو اعتماد نہیں ہے سپریم کورٹ پہ, تو اب آپ بتائیے کل سپریم کورٹ ان پر واپس کیسے اعتماد کرے گی کسی بھی اور چیز میں؟ کل سپریم کورٹ کس طریقے سے اٹارنی جنرل کو اپنے سامنے پیش ہونے دے گی اسی حکومت کی؟ کل سپریم کورٹ کس طریقے سے کسی اور کیس میں حکومت پاکستان کی ضمانت لے گی یا دے گی؟ جس شخص نے ججز کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے, جو وزیر داخلہ ہے آج کا رانا ثناء اللہ, وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اگر فل بینچ نہ بنا تو ہم بائیکاٹ کریں گے. دوسرے لفظوں میں عدالت کو دھمکی دی جاتی ہے. عدالت نے پھر بھی, جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ عدالت کو سلوٹ ہے, عدالت کو ہمارا گریٹیٹیوڈ ہے, عدالت کو ہمارا سلام ہے, جس خندہ پیشانی سے, جس میں یہ کہوں گا کہ جس بردباری سے انہوں نے ان کی ساری بدتمیزی سنی, اس کو برداشت کیا اور اس کے باوجود ان کو بار بار موقع دیا. اب اگر قانون کا کوئی فارمولا, قانون کی کوئی شک, میتھمیٹکس کا کوئی فارمولا 179 کو 186 سے بڑا نہیں کر پا رہا, تو مجھے بتائیے اس میں سپریم کورٹ کا قصور کیسا ہے؟ اب اگر آپ کو ججز چاہیے, آپ کو یہ والے 3 ججز نہیں چاہیے, حالانکہ یہی ججز تھے جب انہوں نے قاسم سوری صاحب کے خلاف جو رولنگ تھی اس کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی. آج آپ کو یہ ججز پسند نہیں ہیں تو کیا آپ کو واپس جسٹس قیوم چاہیے؟ کیا آپ کو واپس جسٹس تارڑ چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس شاہ زیب خانزادہ بھی چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس ثنا بچا چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس ہمارے صافی صاحب چاہیے, سلیم صافی صاحب؟ تو اس طرح کے بینچ تو اب نہیں بن سکتے. اگر آپ کو اس طرح کے بینچ بنانے ہیں تو آپ ذرا نواز شریف صاحب سے ساروں سے بات کر لے, ایک دفعہ پھر ہمت کیجئے. پھر ہم تو اس چیز کی کنڈیمنیشن ہی کریں گے, لیکن سپریم کورٹ پہ دوبارہ حملہ آور ہو جائیں جیسے پہلے ہوئے تھے. ججز کو وہاں سے نکال دیں خدا نہ خواستہ, اور پھر اپنی مرضی کے ججز بٹھا کے مرضی کے فیصلے لے لیں. حقیقت یہ ہے کہ 186 ووٹ پڑے ہیں پرویز الہی کو, 179 ووٹ آپ کو پڑے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت, کوئی چیز, کوئی لاجک, کوئی ریشنل موجود نہیں ہے, نہ آئین کے آرٹیکل 61 میں, نہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن میں, جو 179 ووٹس کو 186 ووٹ سے اوپر کر دے. آپ نے بالکل آئی جی کو یہ ٹاسک کیا تھا کہ 5 سے 6 ایم پی اے غائب کرنے ہیں, وہ آپ کا پریشر نہیں لے سکے, وہ نہیں غائب کر سکے, تو آپ کے ایم پی ایز نے وہاں آ کر ووٹ کر دیا. اب ابھی طارق بشیر چیمہ صاحب نے خود مانا کہ شاید وہ خط 21 کی رات کو لکھا گیا ہے, یہ انہوں نے ابھی ٹیلی ویژن پر خود مانا. تو جب وہ خود مان رہے ہیں کہ 21 کی رات کو لکھا گیا ہے, اور یہ زرداری صاحب اور شجاعت صاحب نے بیٹھ کے لکھا ہے, تو مجھے بتائیے جو کاف لیگ کے امیدوار ہیں یا ان کے دوسرے کینڈیڈیٹ جو ایم پی ایز ہیں, ان کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ اچھا, اگر ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ خط پہلے سے آیا ہوا تھا تو جب وہ بیٹھے جا کے اسمبلی میں, تو کیا انہیں کاف لیگ کے لوگوں کو یہ اطلاع نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرتے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے حمزہ کو ووٹ ڈالنا ہوتا, لیٹر سرکولیٹ, وہی لیٹر کی کاپی کرواتے, انہیں ایک سرکولیشن بھیجتے اور پھر کہتے, پڑھ کے سناتے, کہتے کہ آپ کو کاپی دے دی, اب آپ پڑھ لیں, یہ اوریجنل میرے پاس ہے, آ کے دیکھ لیں, آپ کو حق ہے اپنا ووٹ خراب نہ کریں,
یہ آئین کے آرٹیکل، ویسے تو آئین میں گنجائش نہیں ہے کہ ہیڈ آف پارٹی جو ہے وہ یہ کر سکے، لیکن اگر لگتا تھا اسپیکر کو، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ابھی ملا لیٹر، ابھی کب ملا؟ اسمبلی کے دروازے تو بند ہو گئے تھے، وہاں سب کے سامنے انہوں نے نکالا۔ دوسرا اس میں آئینی پوائنٹ، قانونی پوائنٹ ایک اور ہے کہ اب 176 ووٹ ہے وہ آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہیں۔ اب آپ نے پرویز الہی کا ووٹ تو گنانی کینسل کر دیا، تو امیدوار تو ختم ہو گیا۔ تو پھر یہ بتائیں وہ 176 کس کو ملے؟ جب پرویز الہی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں ڈال سکے تو امیدوار تو پرویز الہی ختم ہو گئے۔ تو پھر وہی بات ہوئی کہ آپ اکیلے ہی بھاگنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں مقابلے میں کوئی مقابلے والا نہ ہو۔ آپ عدالتوں سے تبھی، آپ کو عدالتوں کے اوپر تبھی اعتماد ہوگا اگر عدالت جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو اٹھا کے کسی زندان میں بند کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 176 اور اس کے ساتھ کاف لیگ کے جو ہیں وہ 10 اراکین کو کسی قلعے میں کسی جگہ پر بند کر دیں اور آپ کو اکیلے الیکشن کرانے دیں، اکیلے بھاگنے دیں، جو آپ نے کیا، کیونکہ آپ نے تو پرویز الہی کو بھی خود کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا۔ تو میں آخر پر صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ نہ عدالتیں آپ کی مرضی کی آئندہ بننی ہیں۔ آپ کے چہرے پہ جو نقاب تھا وہ اتر چکا ہے، آپ کے چہرے پہ 3-4 نقاب تھے وہ سارے اتر گئے، آپ تجربے کار ہیں وہ بھی ختم ہو گیا۔ آپ کو گورننس کرنی آتی ہے، وہ پڑی ہے، گورنر سہک رہی ہے بیچاری چوک کے اندر بیٹھی ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو بہت بڑی پولیٹیکل منوورنگ کرتے ہیں۔ آپ کا پنجاب جو ہے وہ آپ کا قلعہ ہے، پنجاب میں کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایون شاہ صاحب بھی آپ کے سامنے بیٹھے ملتان میں، جو آپ کو ہزیمت والی شکست دی ہے۔ اور پورے پنجاب کے اندر ہم نے 17 سیٹیں جیتی، جن میں سے 2 پہ آپ نے دھاندلی کی، بڑی کھلم کھلا اور چھینی، اور 15 سیٹیں لے کے ہم بیٹھے ہیں۔ لاہور جیسے شہر میں جہاں پر میں کہوں گا کہ ایک امیدوار جو ہے ہمارے اس امیدوار نے اس طرح سے محنت نہیں کی، اگر وہ بھی کرتا تو 4 کی 4 سیٹیں ہم وائٹ واش آپ کو وہاں پر کرتے۔ تو آپ کا یہ والا بھرم بھی چلا گیا۔ پولیٹیکل منوورنگ اور انجینئرنگ کا بھرم جو تھا وہ بھی پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کا تمام ہوا۔ اب آپ کا آخری بھرم تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے گئے، آپ نے اپنا ایک مطمع نظر رکھا، آپ نے اپنی وہاں سبمیشن کی، عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ اب اخلاقیات، سیاسیات سب یہ چاہتی تھیں کہ آپ عدالت کے فیصلے کو کل مانیں۔ آپ نے وہاں بزدلی دکھائی اور آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے کانسیکوینسز جیسے علی زیدی صاحب نے کہا، جیسے شاہ صاحب نے کہا، پاکستان کے اوپر بہت سویئر ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ پولیٹیکل باتیں، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ایک طرف، لیکن یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے پاکستان کے اوپر اثرات بہت خطرناک ہوں گے۔ اگر ان لوگوں کو ابھی بھی کوئی خیال ہے ملک کا تو یہ توبہ کریں، اپنا رستہ دوبارہ بدلیں۔ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ حکومت میں آنے کے لیے بھی ہوتی ہیں اور وہ اپوزیشن کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، دونوں چیزوں کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں۔ عمران خان کے اوپر جب یہ وقت آیا تھا، حالانکہ سب کے سامنے اندھیر نگری ہوئی تھی، اس کے باوجود عمران خان نے چپ کر کے اپنی ڈائری اٹھائی تھی، اللہ کا نام لے کے جا کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ کیوں پیش کر دیا تھا؟ کیونکہ انہیں اعتماد تھا کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے، عوام رسپونڈ کرے گی۔ قاسم سوری نے ایک رولنگ دی تھی اور اس کے بعد وہ ہر جگہ پاکستان میں گئے، ہر جگہ جلسے کیے، عوام نے انہیں کس طریقے سے رسپونڈ کیا۔ ایک رولنگ ادھر مزاری صاحب نے بھی دی ہوئی ہے، دوست مزاری صاحب نے، آپ ان کو کہیں تو صحیح، نظر نہیں آ رہا کہ کسی جگہ پر وہ عوام کے سامنے جا کے چائے کا کپ پی لیں کہیں پہ، کیونکہ انہیں اپنے کنڈکٹ کا پتہ ہے، انہیں اپنے کردار کا پتہ ہے۔ اس لیے عوام اب آپ سے مزید بے وقوف نہیں بنے گی۔ آپ کو کل یہ فیصلہ تو اٹھانا پڑے گا، یہ بوری تو اب آپ کو سر پہ اٹھانی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ شرمندگی، ہزیمت، اور اب بہتر ہوگا کہ آپ لوگ قوم سے معافی مانگیں اور بتائیں کہ آپ بس ایسے اللہ تللے قسم کے چور تھے، یہ بیوقوف آپ نے ایک بنایا ہوا تھا، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگیں، اپنی جان چھڑائیں، جنرل الیکشن ہو، عوام ایک پارٹی کو مینڈیٹ دے، جس کو بھی دے، ہمیں دے، کسی پارٹی کو دے، اور آ کے وہاں پر ایک حکومت لائے۔ بتا دیں کہ مسلم لیگ نے پہلے بھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، وہ سب کے سامنے ہے، اس حملے میں اور آج بائیکاٹ والے حملے میں کتنا فرق ہے؟ وہ فزیکل اٹیک تھا، یہ وربل اٹیک تھا، فرق اتنا ہی تھا۔ شاہ صاحب یہ چیز بتائیے کہ قادر میں اس میں ایک شاہ جی میں اس میں ایڈ کر دوں، آج صبح جو پریس کانفرنس کی گئی، جو سارے کھڑے تھے پورے کے پورے، وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے کی گئی تھی، شام والی بھی، اور شام والی بھی وہیں سے کی گئی۔ میں تو یہ ہم بلکہ ساری قوم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ خود پرائم منسٹر غائب کدھر ہے؟ یعنی کہ وہ تو رات بھر کام کرتے ہیں نا، صبح 6 بجے پہنچ جاتے ہیں کام پہ اور ساری رات کام کرتے ہیں، تو وہ جواب کی اپنی پوزیشن تو کلیئر کریں۔ ان کی کیبنٹ نے بغاوت کر دی ہے پاکستان کے سپریم کورٹ سے، وہاں کھڑے ہو کے، وہ خود کدھر ہیں؟ ان کا موقف تو سامنے ہے۔ اینٹی کورٹ حکومت جو ہے وہ فل کورٹ مانگ رہی تھی، کیا
दरअसल इन पर अपना पर्सनल एजेंडा इतना सवार हो गया है इनके जहनों पर कि इन्हें नेशनल एजेंडे की कोई परवाह नहीं। ये अपने ज़ाती मफाद के इतने ताबे हो गए हैं कि इन्हें मुल्क की मफाद दिखाई नहीं दे रहा। शासन ये फरमाइएगा कि इदारों के साथ तसादुम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ ये बात का है कि कोई ऐसे मुज़ाकरात कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए और उसके ऊपर तमाम सियासी जो जमातें हैं स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाया जाए। आया इन खबरों में कोई सदाकत है जी? और शादी इसी में ले लेंगे, आप ही ऐसे वो सियासतदान हैं पीटीआई की तरफ से, मतलब सीनियर, जिनसे राब्ता हो सकता है, तो क्या अभी तक कोई बाकायदा राब्ता हुआ है किसी तरफ से? मुझसे तो नहीं हुआ जी, मैं मुसद्दिका तौर पे कह सकता हूँ, और मेरे ख्याल में हमारी पार्टी से भी नहीं हुआ। देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं और सियासी लोग सियासी बैठक से कभी कतराते नहीं हैं, लेकिन उसका कोई एजेंडा होता है, उसका कोई मकसद होता है। हाँ, हम पहले दिन से कह रहे हैं, वाहिद हल इस मुल्क की नौ को इस भंवर से निकालने का है नए इंतखाबात, शफाफ फौरी इंतखाबात। उस सिलसिले में अगर ये ज़हनी तौर पर तैयार हैं तो हम बैठने को तैयार हैं, हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं कि इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, उनको हम शफाफ कैसे बना सकते हैं, अगर कहीं इस्लाहात दरकार है तो वो क्या है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को हमने क्रेडिबल कैसे बनाना है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो मुतासिर हुई है उसको हमने बहाल कैसे करना है, इस पे गुफ्तगू हो सकती है। हम कोई हट धर्मी का मुजाहरा नहीं करेंगे, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है उनके साथ। हम तो कह रहे हैं कि मुल्क के तकाजे ये हैं और ये मुल्क के तकाज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव अपने केसेस को दफन करना था, उनका ऑब्जेक्टिव नैब को डिफैंग करना था, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए वो मुल्क को अगर डिफॉल्ट की तरफ धकेल दें तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। सर, पीटीएम ने सुप्रीम कोर्ट का बाइकाट किया है, दूसरी तरफ खान साहब ने भी एक अदारे के लोगों के नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, क्या फर्क है? क्या वो भी अदालत मांगी? ये कोई सवाल नहीं है यार। जब आज साहब ने कहा है कि जो 3 रुकनी बेंच तश्कील दी है वो कौन देती है, जब आप ये क्या क्या शाह साहब ने कहा कि मैंने नहीं कहा, मौलाना ने कहा टीवी। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो 3 रुकनी बेंच है ये पूरे तश्कील दी है, जब आपके खिलाफ तहरीक में तमाम पेश हुई तब आप फौज पर इल्जाम लगा रहे थे। आज इस मुल्क में जिन भी कुछ हो रहा है तो इल्जाम उन पर क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आइन ने हर इदारे के रोल का एक तयन किया हुआ है, हर इदारा अपने उस रोल के मुताबिक काम करे तो कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। जो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां हैं वो एग्जीक्यूटिव अदा करे, जो लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी है, कानून साजी है, पॉलिसी मेकिंग है, वो लेजिस्लेचर को करनी चाहिए। जो आइन की इंटरप्रिटेशन है, तशरीह है, इंसाफ मुहैया करना है, जो जुडिशरी की जिम्मेदारी है वो उसे करनी चाहिए। तो जब सारे इदारे आइन की तयशुदा हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए काम करते हैं तो ये मुश्किलात से हम निकल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इवॉल्व कर रहा है, इवॉल्व कर चुका है। आपके लोगों ने बड़ी सियासी पुख्तगी और मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। उन्होंने नहीं देखा कि मिसाल के तौर पर आप बाई इलेक्शन को ले लीजिए, एक तरफ सरकारी फंड्स थे, रियायत थी, मराद थी, और दूसरी तरफ एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दे रहे थे जो बज़ाहिर अगर जीत भी जाता तो अपोजिशन में बैठना था। लोगों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का साथ दिया, लोगों ने इमरान खान के बयानिए को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि इस बयानिए में हमें अपना मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने हुकूमत की पेशकश और रियायत, फंड्स, मराद मुस्तरद की और बल्ले पे मोहर लगाई। शाह साहब, अगर पंजाब में अब बेहतर फैसला आता है और आपकी हुकूमत बन जाती है तो आप ख्याल कर सकते हैं पाकिस्तानी कौम के कौमी असम्बली में भी आप वापस आएंगे? देखिए, कौमी असम्बली तो अपना, जिसे कहते हैं ना, अपना रेज़ो दत्र खो चुकी है, रिडंडेंट हो गई है। कौमी असम्बली में तो आप देख रहे हैं ना, हल नहीं है। हमारा कौमी असम्बली में अगर बैठने से मुल्क इस भंवर से निकल सकता है तो हम उसके लिए भी तैयार थे,
لیکن سچی بات ہے، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اسمبلی میں بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہوتا ہے نئے انتخابات، فریش مینڈیٹ. اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جو ہماری عددی اکثریت تھی، اس اکثریت کے بل بوتے پر جو بڑے اقدامات ہم لینا چاہتے ہیں ہم وہ لے نہیں پائیں گے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں قوم کو موقع ملے کہ عمران خان کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے منشور کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اتنی عددی اکثریت دیں کہ ہم واقعتاً جو ہے پاکستان میں تبدیلی لا کر دکھائیں. اچھا سر، یہ آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی، یہاں ہوئی تو یہاں ہم نے دیکھا یہ بینچ مخصوص جماعت کے حوالے سے یا سیاسی کیسز جو سنتا رہا اس کی شرح تقریباً 100% ہے. تو اس وجہ سے جب ان پر تحفظات ہیں تو ایک مخصوص بینچ پر یا ججز پر تحفظات ہیں، ان تحفظات کو آپ سپریم کورٹ پر حملہ تو نہیں کرا دیں؟ نہیں، دیکھیے اس کا جواب دیتے. یہی مخصوص بینچ جب بیٹھا ہوا تھا، جب سوری صاحب کی رولنگ کا کیس سن رہے تھے، تو ان نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ یہی مخصوص بینچ تھا نا. فل کورٹ کیوں نہیں مانگا؟ فل کورٹ کیوں نہیں مانگا؟ دیکھیے یہ تو بات نہ ہوئی نا. یہ تو لوگوں کی آنکھوں میں اب دھول جھونکیں گے، ایسا نہیں ہوگا. لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. اور ایک چیز اور ایڈ کر دوں میں یہاں کہ بلاول زرداری صاحب نے آج فل کورٹ بار بار مانگا، تو میرے سے بہت زیادہ اچھی طرح سے شاہ صاحب ہسٹری کو بھی سمجھتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں. تو بھٹو صاحب کو جو پھانسی ہوئی تھی وہ بھی فل کورٹ سے ہوئی تھی. تو بلاول زرداری صاحب کو میرا پیغام ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ فل کورٹ ہے یا 3 ججز کا بینچ ہے یا 5 ججز کا. بات یہ ہے کہ اصول کی بات کیا ہے، آئین کی بات کیا ہے، قانون کی بات کیا ہے. اگر آپ 3 ججز کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے ایک چیز، تو آپ 17 ججز کے سامنے بھی ثابت نہیں کر. اگر آپ کی بات میں دم ہے، آپ کی بات میں وزن ہے، آپ کے پاس استدلال ہے، تو آپ نے جو بات 17 کے سامنے کرنی ہے وہ بات آپ 3 کے سامنے کر کے وہ کر لیں. اور اگر وہاں سے آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور آپ کی بات میں وزن ہوگا تو میڈیا آپ کے سامنے ہے، عوام کی عدالت آپ کے سامنے، آپ اس کے سامنے لے آئیے گا. آپ کے پاس بات نہیں ہے کرنے کو اصل. فل کورٹ کے حوالے سے آپ کے بیانات، آپ کی جماعت نے آج بیانات دیے کہ فل کورٹ نہیں ہونی چاہیے. کیا باقی ججز پر اعتماد نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے فل کورٹ کی تشکیل کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا. کیا کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر زیر بحث تھا؟ اگر کوئی اس نوعیت کا مسئلہ ہوتا فل کورٹ بنے ہیں، لیکن کئی دفعہ فل کورٹ کی درخواست اور کئی مرتبہ مسترد بھی ہوئی ہے. بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ فل کورٹ کا مطالبہ کیا گیا آج سے پہلے اور وہ نہیں مانا گیا، کیونکہ اس وقت کے جج صاحبان کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں تھی، اس کا وزن نہیں تھا. جہاں انہوں نے سمجھا کہ وزن ہے تو وہاں انہوں نے بنایا. اور یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ اختیار چیف جسٹس صاحب کا ہے. اس کا بڑا وسیع کیس لا موجود ہے. آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کی پسند کا مطلب ہے کہ بینچ ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ نے کہ دیکھیے جس قسم کے جملے انہوں نے کہے ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتا. یہ کہہ دینا میچ فکسنگ اور بینچ فکسنگ، یہ ان کو زیب دیتا ہے. انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، کوئی ایسا، ان کا ایک جملہ جو ہے وہ کنٹیمپٹ کی زد میں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جج صاحبان نے بہت کچھ سوالو کیا ہے، بہت کچھ برداشت کیا ہے ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا انٹرسٹ ایک ہے کہ اپریل سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور عدم استحکام ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اسٹیٹ آف پاکستان اس کا مسلسل اس کی شکار رہے. ہم رات بیٹھیں گے، تاخیر سے بیٹھیں گے، دن ٹائم دیں گے تاکہ یہ جلد از جلد اس کیس کو نپٹایا جائے اور ملک میں اسٹیبلٹی آئے. تو انہوں نے تو بڑی فراخ دلی سے، بڑی بردباری سے ان کی بدتمیزی برداشت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے جس لیول پہ گرے ہیں ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. شاہ صاحب پنڈورا باکس نہیں کھولیے گا؟ کل کوئی جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، لوگ لے آئیں گے کہ سر کریں. دیکھیے بھائی جان، دیکھیے جلسے جلوس کرنے میں ہمیں کون روک سکتا ہے؟ نہیں، فل بینچ کے لیے
सर करें शौक से कर लें। एक लिबर्टी में यकजहती का भी किया था ना, लिबर्टी चौक में एक यकजहती का मुजाहरा किया था अल्लाह ना। रखा पेप्सी वाला के साथ। आप अगर अल्लाह रखा पेप्सी को ले आए और उसकी वजह से फुल कोर्ट मिल जाए तो आप क्या नहीं Thank you. आप भी तो प्रश्न को हमले कर रहे हैं, आप भी तुमको नहीं माने, तो फिर आप रियासती अदारे के सरबराह पे हमले कर रहे हैं। मैंने आपकी कोनी देख ली थी, आपने को लगाई थी, मैं समझ गया था सवाल कहां से आ रहा है। थैंक यू।